یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی. امام علی مقام نے خود یہاں انکار بیعت کی وجہ بیان فرما دی. بڑے غور سے سنیے گا, امام علی مقام نے انکار بیعت کی وجہ بیان خود فرمائی کہ میں اس لیے بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے نانا کی سنت کا تارک ہے, یہ فاسق محلن ہے, یہ امت کو میرے نانا کی سنت سے دور کرنا چاہتا ہے, یہ صحابہ کا قاتل ہے, یہ زانی ہے, کبھی بھی میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. انکار بیعت کی وجہ یہ تھی, ورنہ ترباہا بن عدی بن حاتم تائی کے پوتے کو جب پتا چلا کہ یزید امام علی مقام کے خلاف ایسی سازشیں کر رہا ہے, اس نے امام علی مقام کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ میری پہاڑیوں میں آ جائیں, میں آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر روانہ کروں گا جو یزید کے تخت کو پلٹ کے رکھ دے گا اور آپ کو تخت نشین کرے گا, پھر اور ضرورت ہوئی تو اتنے ہی اور دے دوں گا. آپ نے فرمایا مجھے تخت و تاج کی لالچ نہیں ہے, میں یزید کے مکروہ چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے لاؤں گا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں ایک شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا. یہ میرے نانا کی سنت سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہا ہے, میں نے اپنے نانا کی سنت پہ پہرا دینا ہے اور اپنے نانا کے دین کو اصل حالت میں آنے والی امت تک پہنچانا ہے. پھر جب آپ نے ہر طرح سے انکار بیعت فرما دیا, انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ میں ہی آپ کو شہید کیا جائے. حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہو, شہر رسول کی حرمت کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا. آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا. ناظرین و حاضرین, آج حاجی 8 دن مدینہ شریف رہتا ہے اور مدینہ شریف چھوڑنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا. مدینہ شریف چھوڑ دے کہہ رہا ہوتا ہے جان نکلتی نظر آتی ہے بدن سے اعظم, کوئی آسان تو نہیں طیبہ سے واپس آنا. آج 8 دن حاجی مدینہ شریف رہتا ہے اور مدینہ شریف چھوڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. مدینہ شریف سے نکلنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا. جو مدینہ شریف جا چکے ہیں وہ اس کیفیت کو سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. 8 دن حاجی مدینہ شریف رہ کے حضور کی شفقتوں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ مدینہ شریف چھوڑنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا. لیکن نکلتے وقت پھر یہ امید ہوتی ہے کہ حضور پھر بلائیں گے, انشاءاللہ پھر حاضر ہو جائیں گے. یہ وہ امام علی مقام ہے جو مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں, جو اسی مدینہ شریف میں حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے, جو اسی مدینہ شریف میں روتے تھے تو حضور ان کے رونے کی آواز سن کے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور کہتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, مجھے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا. یہ وہی حسین ہے جو اس مدینہ شریف میں حضور کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے, جس کو اسی مدینہ شریف میں حضور اٹھاتے چوبتے اور کہتے حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج یہ مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں. حاجی کو یہ پتا ہوتا ہے حضور پھر بلائیں گے, حسین کو پتا ہے کہ دوبارہ کبھی مدینہ شریف آنا نہیں ہے. حضرت امام علی مقام حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آخری سلام عرض کرتے ہیں, وہاں سے اپنی والدہ کی قبر انور پہ جاتے ہیں, پھر اپنے خاندان کو لیتے ہیں اور مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں. 4 مہینے مکہ مکرمہ میں مقیم رہتے ہیں, 4 مہینے مکہ میں مقیم رہتے ہیں, حج کا ارادہ فرماتے ہیں. 8 ذی الحج کو آپ کو یہ خبر ملی کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ ان کو ادھر میدان عرفات میں ہی شہید کر دیا جائے, ان کو دوران حج ہی شہید کر دیا جائے. آپ جانتے تھے کہ جب رسول اللہ کے صحابہ یہ دیکھیں گے, جب تابعین یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہے, تو کون ہے جو میدان عرفات میں بیٹھا رہے گا؟ ہر کوئی آگے بڑھے گا اور اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کر دے گا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ دیگر صحابہ کا خون بہے. آپ نے وہاں سے احرام کھولا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے, کیونکہ آپ کو کوفیوں کے 150 کے قریب خط وصول ہو چکے تھے کہ ہم آپ کی امامت میں حق کا علم رہلانا چاہتے ہیں. لوگوں نے آپ کو بتایا, حضرت عبداللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ نے بھی آپ کو بتایا حضرت کوفی بڑے بے وفا ہیں, یزید نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میرے نانا کے سامنے یہ کہہ دیں ہم تو رہنما چاہتے تھے لیکن تیرے نبی کے نواسے پہنچے نہیں, میں کوفہ جاؤں گا. رستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے اپنے چچا زاد بھائی کے, لیکن آپ پھر بھی سفر جاری رکھتے ہیں. حر بن یزید جو یزید کا بھیجا شخص تھا, بعد میں یہ آپ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے. اس نے آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کی, رستہ روکا اور آپ کو پورے قافلے کو کربلا لے گیا. 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے. 2 محرم سے 9 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے. یزید کہتا تھا کہ بیعت کرو, آپ فرماتے تھے میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا اور بلا وجہ کا خون خرابہ بھی نہیں چاہتا. یزید کہتا تھا یا بیعت کرو یا جنگ کرو.
2 محرم سے 9 محرم مذاکرات چلتے رہے. آخر جب ہر طرح سے وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا, آپ نے فرمایا تمہیں جو کرنا ہے کر لو, میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا, میں اپنے نانا کی سنت کے لیے اپنا خاندان کا بچہ بچہ قربان کر دوں گا. آخر 9 محرم کو مذاکرات جب ہر طرح سے کوشش ہو گئی, لیکن وہ کسی صورت بات ماننے کو تیار نہیں تھا. امام علی مقام نے 9 محرم کو اپنے جانثاروں سے خطاب فرمایا. وہ کہتا تھا کہ آ کے جنگ کرو یا بیعت کرو. ارے کون کہتا ہے یہ جنگ تھی؟ وہاں 22,000 درندے تھے جو یہاں پر اہل بیت کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے, شہید کرنے کے لیے آئے تھے. اور یہاں آپ کے ساتھ 100 سے کم لوگ تھے, جن میں عورتیں بھی تھیں, جن میں بچے بھی تھے, جن میں بزرگ بھی تھے. یہاں کوئی جنگجو ہی نہیں تھے سارے, یہاں بچے ہیں, عورتیں ہیں, 6 مہینے کے بچے ہیں اور بزرگ لوگ ہیں. اور وہاں 22,000 لوگ جو سارے جنگ کی تیاری سے آئے ہیں. یہ جنگ تھی یا سراسر ظلم و ستم کی داستان تھی جو امام علی مقام پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور غلاموں پر ظلم کیا گیا؟ آپ نے 9 محرم کو اپنے جانثاروں سے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے تو میرے نانا انجام سے آگاہ کر چکے ہیں, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں تو یہاں پر شہید ہوں گا, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام علی مقام نے فرمایا تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, تم میں سے جو چلا جائے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. آپ کے جانثار تڑپ کے اٹھ گئے. کہا حضور اگر آج آپ کو ان درندوں کے بیچ چھوڑ کے ہم چلے گئے تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن کس منہ سے آپ کے نانا کے حضور پیش ہوں گے؟ حضور ہمارے خون کا قطرہ قطرہ آپ کے اوپر قربان ہو, پہلے ہمارے سینوں پہ تیر آئیں گے پھر کوئی آپ کی طرف دیکھ پائے گا. آپ نے فرمایا کہ چلو تمہاری بیویاں ہیں نا, تم لوگوں کی بیویاں بھی ساتھ ہیں, ان کو بولو کہ وہ پاس والے قبائل میں جا کے پناہ لے لے. جب انہوں نے جا کے اپنی ازواج سے بات کی, انہوں نے کہا رسول اللہ کی شہزادیاں یہاں پر اسیر بنے اور ہم قبیلوں میں جا کے پناہ لیں, اللہ کی پناہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب کی عزتیں اور جانیں حضور کی شہزادیوں پہ قربان ہو. آخری رات ہے, آخری رات ہے یہ شب جس میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, محرم کی 10ویں شب ہے. ساری رات حضرت زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا امام علی مقام قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے. حضرت سیدہ زینب سلام علیہا فرماتی ہے کیونکہ سب کو اندازہ تو تھا کہ صبح کیا ہونا ہے, وہ کہتی ہے میں نے کہا میں شہزادوں کے کمروں میں جاؤں اور شہزادوں کو دیکھوں, ان پہ کہیں خوف تو طاری نہیں ہو گیا, کہیں زیادہ خوف تو طاری نہیں ہے. حضرت زینب کہتی ہے میں حیران ہو گئی جب میں شہزادوں کے کمرے میں گئی, وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اکٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبح ہم نے ایسے مقابلہ کرنا ہے, ایسے حملہ کرنا ہے, ہم علی کے بیٹے ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم حسنین کے شہزادے ہیں, ہم نے اس طرح لڑنا ہے, ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہم نے حضرت امام علی مقام کو شہید نہیں ہونے دینا. حضرت سیدہ زینب سلام علیہا فرماتی ہے میں نے اس بار اللہ کا شکر ادا کیا. سو آخر صبح کا وقت ہوتا ہے, زندگی کی آخری اذان دی جا رہی ہے, حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں. ناظرین و حاضرین, جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا نا, فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تو جھگڑے کرے گا, یہ تو فساد کرے گا, عبادت تو تیری ہم کرتے ہیں. ناظرین و حاضرین, آج ایک انسان نے ایسا سجدہ کرنا تھا کہ سارے فرشتوں کے سجدوں کی زندگیوں کی کمائی اکٹھی کر لو تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی. آج تاریخ انسانیت میں ایک ایسا واقعہ رقم ہونا تھا کہ صدیوں نے جس پہ ناز کرنا تھا, آج وفا کی وہ داستان رقم ہونی تھی کہ صدیوں نے اس داستان پہ ناز کرنا تھا. اللہ اکبر. امام علی مقام جماعت کراتے ہیں, جنگ کا آغاز ہوتا ہے. کہیں اول محمد سیدہ زینب کو شہزادوں کے لاشیں گر رہے ہیں, کبھی علی اکبر کی آواز امام کے کانوں میں آ رہی ہے میرے باپ مجھے پکڑیے, میرے باپ مجھے تھامیے. شبیہ رسول حضرت امام حسین کے شہزادے علی اکبر کے پاس جب امام حسین پہنچتے ہیں, امام حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر دم توڑ دیتے ہیں. امام حسین اپنے جوان سال شہزادے کا لاشا اٹھا کے میدان میں خیموں میں آتے ہیں. کبھی حضرت حسن کے شہزادے حضرت قاسم کی شہادت ہو رہی ہے, آپ حضرت قاسم کا لاشا اٹھا کے خیموں میں آتے ہیں. 6 مہینے کہتے علی اصغر پانی بند کیا ہوا تھا, پیاس کی شدت میں ترس رہے تھے. تیری قدرت جھالور بھی آب سے سیراب ہے, پیاس کی شدت میں ترسے بے زبان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سولا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. حضرت امام علی مقام 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں یزیدیوں کوئی انسانیت کرو, کوئی خدا کا خوف کرو, تمہاری جنگ ہمارے سے ہے نا, 6 مہینے کے بچے سے کیا مسئلہ ہے, اس کو تو پانی دے دو. آج جو بچوں والے ہیں نا, جو اولادوں والے ہیں, اس کو اس بات کو سمجھ پائیں گے. حضرت امام حسین کو انہوں نے کہا کہ ہاں 6 مہینے کے بچے سے تو کوئی غم نہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, لیتے ہیں ہاتھ سے, امام
کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کے منہ میں تیر مار کے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام گلہ نہیں کرتے، چلو میں ان کا خون لیتے ہیں، آسمان کی جانب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ حسین کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یہ میری زندگی کی کمائی تھی جو تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اس کو قبول فرما لے۔ آہستہ آہستہ کر کے جب انہوں نے سیدہ فاطمہ کے سارے گلشن کو اجاڑ دیا، سیدہ فاطمہ سلام علیہا کے گلشن کے سارے شہزادے کربلا کی ریت میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام نے ان سے آخری خطبہ دیا، اپنی زندگی کے لیے نہیں دیا، ان کی بہتری کے لیے دیا کہ 22,000 جہنم کی طرف جا رہے ہو، میری بات سنو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو روتا تھا تو حضور فاطمہ کے گھر آ جاتے تھے، فاطمہ مجھ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اس کو رونے نہ دیا کرو، میں وہ ہوں جو حضور کی زبان چوستا تھا، میں وہ ہوں جو حضور کے پیٹ میں بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا، مجھے پہچانو یا کیا کر رہے ہو؟ آخر میں بھی انہوں نے یہی کہا یا جنگ کرو یا بیعت کرو۔ امام علی مقام گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو گھوڑا چل نہیں رہا۔ یہ ہمارے اہل سنت کے جو امہات القطب ہیں ان میں موجود ہے، ہمارے اہل سنت کے اکابر المحدثین اور مورخین نے اس کا بیان کیا ہے، جو کچھ میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں، گھوڑا چل نہیں رہا۔ ہم نے کہا گھوڑا کیوں نہیں چل رہا؟ پھر ایڑ دیتے ہیں، گھوڑا چل نہیں رہا۔ حضرت امام حسین نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی 4 سالہ شہزادی جن کو سکینہ کہا جاتا ہے، آپ کا نام سقینہ ہے، سقینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو وہاں نہ لے کے جانا، جو وہاں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا، میں کبھی ان کے سینے پہ سر رکھے بغیر سوئی نہیں، مجھے نیند نہیں آتی جب تک ان کے سینے پہ نہ سر رکھوں، ان کو نہ لے کے جاؤ، میں کس کے سینے پہ سر رکھوں گی؟ آپ نے شہزادیوں سے حکم فرمایا کہ ان کو خیموں میں لے جایا جائے، خیموں میں لے جایا گیا۔ امام علی مقام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، فورات کی طرف جاتے ہیں، جو ظالم رستے میں آتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے۔ آپ پانی کا چلو بھرتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں دیکھو تم سمجھتے تھے کہ تم نے پانی بند کر دیا، دیکھو اس وقت فورات بھی حسین کے قبضے میں ہے اور آب کوثر بھی حسین کے قبضے میں ہے۔ یاد رکھنا حسین مجبور نہیں تھے، حسین لاچار نہیں تھے، یہ امتحان تھا جس میں وہ پورا اترے، ورنہ حسین کے ایک اشارے کی بات نہیں، نانا خود آب کوثر لے کے میدان کربلا میں آ جاتے، کوثر کی نہریں کربلا میں چھلک پڑتی، یہ امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے۔ اللہ اکبر! آپ میدان کی طرف جاتے ہیں، ایک اکیلے آپ ہیں اور آگے 22,000 درندے ہیں جو لڑنے کے لیے حاضر ہیں۔ ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک علی کا بیٹا، ایک ابو طالب کا پوتا، ایک رسول اللہ علیہ السلام کا نواسہ اکیلا ہے اور سامنے 22,000 درندے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، جو آپ کی تلوار کے سامنے آتا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ آخر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جب آپ کی ذرا اتاری گئی 109 سوراخ تھے تیروں کے، آپ گھوڑے سے گرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں جا کے کہتے ہیں یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تیرے دیے ہوئے ہر امتحان سے راضی ہے۔ سوال یہ ہے میں تو سب کچھ قربان کر کے تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام علیہا کہتی ہے، حدیث کی راوی ہے کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی نا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کچھ وقت گزرا، حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک سے مجھے اونچا اونچا رونے کی آواز آئی، حضور کے رونے کی آواز آئی، حضور کی سسکیوں کی آواز آئی، کہا کہ میں ڈری، مجھے خوف ہوا اور میں فوراً حضور کے حجرے میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام حضرت حسین کو سینے سے لگا کے چوم رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی اور مغموم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی میں حسین کو پیار کر رہا تھا نا تو جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اپنی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اور یہ مشکات میں موجود ہے، میں نے کہا میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اہل سنت کے اکابر کا بیان کر رہا ہوں جو مورخین نے نقل کیا، مشکات میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ 10 محرم کی دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی،
ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے بال گردآلود ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مشکات میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں پریشان ہوئی، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرے حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور مشکات میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو میں سو رہا تھا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام کے بال گردآلود ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آج میں سارا دل اپنے شہزادوں کا خون اس میں جمع کرتا رہا ہوں۔ خود سوچو یہ جو کچھ ہوا حضور اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، حضور خود وہاں موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب شہادتیں ہو گئی یزید کے حکم پر حضور علیہ السلام کے خاندان کی شہزادیوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ ابن زیاد اس قافلے کو لے کے قید کر لیا، کئی دن ابن زیاد نے اس قافلے کو قید رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے حکم پر اس قافلے کو دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا تھا۔ امام ابن حجر مکی کہتے ہیں اس وقت اہل بیت نے آسمان پہ لکھے ہوئے کچھ اشعار دیکھے جس کو انہوں نے بیان کیا، اور اس کو ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے آسمان پہ لکھے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا کیا اب بھی وہ مسلمانی کا دم بھرتا ہے، اور کیا اب بھی وہ حسین کے ہی نانا سے شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ظالم کے حکم کو قرآن کے حکم پر اہمیت دے دی۔ اس کو ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ پھر ابن زیاد کے کہنے پر ابن زیاد یزید کے کہنے پر اس قافلے کو لے کے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں یزید کا حکم تھا کہ جس شہر سے یہ قافلہ گزرنا ہے وہاں شادیانے بچائے جائیں، وہاں میری فتح کا جشن منایا جائے اور پورا شہر اکٹھا ہو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا تھا کچھ حکومت کے باغی تھے جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے وہیں پہ رستے میں یزید کی فوج کو لوگ پکڑ کے واصل جہنم کر دیتے۔ یزید نے بتایا نہیں تھا یہ کون ہے، کس خاندان کی شہزادیاں ہیں۔ جب وہ وہاں جا رہے تھے نا دمشق کی جانب، بڑے غور سے سنیے گا، 2 منظر میں نے بیان کرنے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ جب دمشق کی طرف جا رہے تھے رستے میں قافلے کا پانی ختم ہو گیا، یزیدی قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ رستے میں ہی پڑاؤ کیا گیا کہ پانی لایا جائے۔ صحرا میں جو امیر قافلہ تھا ابن زیاد کے لیے، اس کے جو حواری تھے ان کے لیے اعلیٰ خیمہ نصب کیا گیا، اور ابن زیاد نے کہا کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو وہاں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے۔ جب وہاں کھڑا کر دیا گیا کچھ وقت ہو گیا تو دھوپ تیز تھی۔ حضرت امام علی مقام کی 4 سالہ شہزادی حضرت سقینہ سلام علیہ کو جب دھوپ نے بہت تنگ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیوں کے سائے میں جا کے سو گئی، جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھی اور آنکھ لگ گئی۔ وہاں قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت سقینہ سلام علیہ پیچھے رہ گئی۔ حضرت امام علی مقام کا جو نیزے پہ سر تھا نا وہ زمین میں نصب ہو گیا۔ یزیدیوں نے بڑا نکالنے کی کوشش کی، ابن زیاد نے، اس کے قافلے والوں نے، وہ سے نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ انہیں پتا تو تھا کہ ہم نے کس خاندان کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو پتا تو تھا کہ ہم کن کے ساتھ یہ کر بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت زین العابدین کے پاس آئے، ایک برد بچ چکے تھے اہل بیت کے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قافلے میں، کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آگے کہا کہ آپ کے بابا آگے چل نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ اپنی پھپھی حضرت زینب سلام علیہ کے پاس آئے، کہا دیکھ لو کیا خاندان کی شہزادیاں پوری ہیں؟ بابا کا سر وہاں سے نکل نہیں رہا، وہ نیزہ وہاں سے نکل نہیں رہا، دیکھ لو کیا بابا کی شہزادیاں پوری ہیں یا نہیں؟ ایک ایک کر کے حضرت زینب سلام علیہ نے شہزادیوں کے نام پکارے، سب وہاں موجود تھی۔ حضرت سقینہ کا نام پکارا تو ان کی آواز نہیں آئی، پھر نام پکارا تو آواز نہیں آئی۔ حضرت زینب نے کہا کہ وہ اسی مقام پہ نہ رہ گئی ہوں جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا۔ حضرت زینب سقینہ کی صدائیں لگاتی ہوئی واپس اس مقام کی طرف دوڑتی ہیں، واپس اس مقام کی طرف دوڑتی ہیں کہ میں حسین کو کیا جواب دوں گی کہ تمہاری ایک نشانی بچی، میں اس کو بھی چند دن نہ سنبھال پائی۔ وہاں جاتی ہیں تو حضرت زینب کہتی ہے میں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں
ایک نقاب پوش عورت جو ہے وہ سکینہ کو گود میں لیے ہے، سکینہ کو پیار کیا جا رہی ہے، اور حضرت زینب کہتی ہے 4 سالہ سکینہ رو رو کے اس کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، حضرت سکینہ اس کو رو رو کے سنا رہی ہے، یوں میرے بابا کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا، یوں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، یوں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، یوں ہمارے سارے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، یوں ہم عورتوں کو جو ہے وہ کلیس بنا لیا گیا، مجھ 4 سالہ سکینہ کے گلے میں توک ڈال دیا گیا، آپ کے رسول اللہ کے خاندان کی شہزادیوں کو اسیر بنا کے قافلے کو دمشق لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے حضرت سکینہ اس عورت کو رو رو کے کہانی سنا رہی ہے، اور وہ عورت زاروں قطار رو رہی ہے، اور وہ سکینہ کو دلاسے دے رہی ہے، سکینہ کو چوب چوب کے سینے سے لگا رہی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا، میں نے کہا مہربان عورت تو ہے کون جس نے ہم قیدیوں کے ساتھ یہ مہربانی کی، ہماری بچی کو سنبھال کر رکھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اس عورت نے منہ سے کپڑا ہٹایا، کہا زینب بھول گئی میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں۔ جب حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو ادھر صحرا میں تنہا دیکھا، قبر میں رہا نہیں گیا اس کو سینے لگانے یہاں آ گئی۔ آپ نظروں سے اوجل ہوئی، یہ آپ کی روح مبارکہ تھی، یہ آپ کی روحانی جلوہ گری تھی۔ آپ حضرت سکینہ کو ساتھ لیتی ہیں اور دربار یزید کی جانب روانہ ہوتی ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا نا، یزید نے کہا کہ پورا شہر اکٹھے ہو کے دیکھے اگر کوئی ہماری ریاست کے خلاف جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ جب بازار میں اس قافلے کو کھڑا کیا گیا، ایک عورت نے اپنی خادمہ کو کہا کہ جا کے یہ جو عورتیں ہیں نا ان کو پانی پلاؤ۔ اس عورت نے آ کے پانی پلایا، پھر کھجوریں بھیجی کہ ان کو کھجوریں کھلاؤ، اس نے کھجوریں کھلائی، پھر کچھ تبرکات تحفے بھیجے کہ یہ ان کو پیش کر دو، اس نے وہ پیش کیے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ یہ ہم قیدیوں کے لیے کون بھجوا رہا ہے؟ کہا کہ میں اس کی خادمہ ہوں، ایک عورت ہے وہ بھجا رہی ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ کیا اس کو کہو گی کہ ہم سے آ کے ملے؟ اس خادمہ نے جا کے اس عورت کو پیغام دیا اور وہ عورت آپ سے ملنے کے لیے بازار میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا مہربان عورت، ہم قیدیوں کو اس وقت یہاں جتنی عورتیں ہیں بس تماشا دیکھنے والی ہیں، تماشا دیکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن تو کون مہربان عورت ہے جس نے ہم قیدیوں کی ایسی خدمت کی، اس وقت ہماری یہ خدمت کی اور ہم سے یہ بھلا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا میں تو تمہیں نہیں جانتی، میں نے تو کسی کا کہا پورا کیا ہے۔ کہا کس نے تمہیں کہا؟ کہا کہ جب میں جوان ہوتی تھی میں مدینہ پاک میں ہوتی تھی اور رسول اللہ کی شہزادی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں ان کی غلام تھی، ان کی خادمہ تھی۔ جب کچھ عرصہ خدمت کر کے میں نے ان سے اجازت مانگی نا تو انہوں نے کہا کہ دمشق جا رہی ہو، کبھی کوئی قیدی دیکھو نا تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا، کبھی کوئی قیدی دیکھو تو ان پہ مہربانی کر دینا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا آپ خود قیدی ہو مجھے کیا دو گے، میری ایک خواہش ہے، دعا کرو اللہ وہ پوری کر دے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں مدینہ پاک میں ہوتی تھی نا سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک شہزادی تھی، حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر تو مجھے مل گئی، میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ زینب سلام علیہا اور حضرت حسین سے کبھی ملاقات ہو جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا لو تمہاری خواہش پوری ہو گئی، یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ زینب ہے اور وہ جس کا سر لیزے پہ لگا ہے وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا قربانی ہے اس خاندان کی۔ حضرت ساحل بن سعد کہتے ہیں میں ایک کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رستے میں نے دیکھا کہ دمشق میں عید کا سما ہے۔ بخاری و مسلم کی کئی حدیث ہیں جن کے راوی حضرت ساحل بن سعد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دمشق میں دیکھا کہ عید کا سما ہے میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، کوئی باغی گروپ تھا سیاست کا، مردوں کو شہید کر دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنایا گیا ہے۔ حضرت ساحل بن سعد کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، نظر کمزور ہو گئی تھی، میں نے جب وہ سر آتے دیکھا تو میں نے کہا یہ جو بھی ہے اس کا چہرہ حسین سے کتنا ملتا ہے،
شہزادے حسین سے کتنا ملتا ہے، سب کو تو نہیں کرتا پتا تھا۔ سہیل بن سعد کہتے ہیں میرے پاس ایک یزیدی شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ خود حسین ہے، علی کا بیٹا۔ سہیل بن سعد کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے کہا ظالموں کیا کیا ہے؟ میں نے خود اس کو رسول اللہ کی زبان چوستے اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے دربار یزید میں ساتھ چلا گیا، وہاں جو دیکھا ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہوا نا، یزید شراب کے نشے میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ یزید نے باری باری نام لیے، حضرت سقینہ کا نام لیا تو حضرت سقینہ جواب نہیں دے رہی، پھر نام لیا وہ جواب نہیں دے رہی، پھر نام لیا وہ جواب نہیں دے رہی۔ پوچھا یہ بچے جواب کیوں نہیں دیتی؟ حضرت زین العابدین نے کہا ظالم، سب سے مضبوطی سے توق تم نے اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے، یہ کیسے بولے؟ یزید نے کہا رسی ڈھیلی کی جائے۔ رسی ڈھیلے کرنے کے لیے آگے گیا، وہ فوراً اپنی پھپھی کے ساتھ لپٹ گئی۔ حضرت زینب نے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے لیکن غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی۔ آپ نے یزید نے بکواس کی کہ تم خود ہلکا کر دو۔ حضرت زینب نے اس کی رسی ہلکی کی۔ حضرت سقینہ اپنا منہ چھپا رہی ہیں۔ یزید نے کہا کہ بتاؤ ہمارا منظر کیسا پایا؟ 4 سالہ سقینہ نے جواب دیا یزید تیرا منظر تو گزر گیا، قیامت کے دن کا انتظار کر، قیامت میں ہمارا منظر دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر اس نے تنہا کر کے اہل بیت کے تمام افراد کو قید خانوں میں بند کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو یزید کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بات پھیل رہی ہے کہ میں نے اہل بیت کو قید خانے میں رکھا ہے، اگر یہ بات پھیل گئی تو مجھے یہاں پر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگ آ کے میرے محل کی دیواریں توڑ کے رکھ دیں گے۔ یزید کو خطرہ ہوا کہ اگر امت رسول کو یہ پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ یزید نے حضرت زین العابدین کو بلایا، کہا تیاری کرو ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے کہا کہ ہمارا کچھ لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کر دو۔ یزید نے کہا جو ہم لوٹ لیں وہ واپس نہیں کرتے۔ حضرت زین العابدین نے کہا، اس نے کہا کہ چند دینار لے لو آزاد سفر کریے۔ حضرت زین العابدین نے کہا ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تمہارے دیناروں کو، ہماری 3 چیزیں ہیں وہ واپس کر دو۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا 3 چادریں ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، اور ایک گل بند ہے جو انہوں نے اپنی شہزادی کے گلے میں ڈالا تھا۔ یزید نے وہ واپس کیا۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، 3 دن کربلا میں قیام کرتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے اور اہل بیت کے وہ قافلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مدینہ شریف میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اپنے خادم بشیر کو بھیجا کہ جا کے اطلاع کرو مدینہ شریف میں قرآن مچ گیا۔ دیوانہ وار لوگ دوڑتے واپس آئے، یہ قافلہ مدینہ شریف داخل ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام علیہا اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور کربلا کی ساری داستان سناتی ہے۔ ذرا خود سوچئے، رسول اللہ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ جو اولاد والے ہیں، جن کے گھروں میں اولادیں موجود ہیں، وہ ایک بار ذرا تصور کریں جب حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی قلب مصطفیٰ کی۔ اور آج امت کو کیا ہو گیا ہے، اپنے انہی محسنین کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کا صدقہ اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ آخری میری ایک بات سن لیجئے گا، ذکر شہادت کا کہا، میں نے ذکر شہادت کیا، لیکن ایک پیغام آخر میں جاتے جاتے ضرور سن لیجئے گا کہ حسینیت اور یزیدیت، حسینیت صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، اور یزیدیت صرف ایک ملعون کا نام نہیں۔ حسینیت اور یزیدیت یہ دونوں کردار ہیں، ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدی ہے۔ کیا امام علی مقام اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ ان کی شہادت کو سن کے 2 آنسو بہا دیے جائیں؟ کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس ان کے نام کا لنگر کر لیا جائے؟ کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس ان کی شہادت کا کوئی ذکر کر لے؟ نہیں، امام حسین کی شہادت کا فلسفہ بھی ہے، امام حسین کی شہادت کے مقاصد ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ یزید سنت کا تارک تھا اور سنت کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یزید قرآن کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یزید لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یزید امت سے نماز کو چھیننا چاہتا تھا، اور صرف یہ نہیں، یزید نے لوگوں کو لگا رکھا تھا کہ آنے والی امت تک یہ دین اس انداز میں پہنچے ہی نہیں۔ امام حسین نے سنت کے بچانے کے لیے اپنی جان دی، امام حسین نے قرآن کی خاطر اپنی جان دی، امام حسین نے نماز کو اور اس کردار کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دی۔
اور یزید اس کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے، جو کردار میں بے نمازی ہے، جو کردار میں سنت کا تارک ہے، جو کردار میں زانی ہے، جو کردار میں شرابی ہے، جو کردار میں شریعت کا تارک ہے، وہ کردار میں حسینی کہلائے گا یا یزیدی کہلائے گا؟ بتائیے، جواب دیجئے، وہ کردار میں کیا کہلائے گا؟ وہ کردار میں یزیدی کہلائے گا۔ اور جس کی جبین سجدوں کے نور سے آباد ہے، جس کی آنکھیں قرآن کی تلاوت سے روشن ہیں، جس کا کردار لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کی نگاہوں میں حیا ہے، جو پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہے، جو حضور کی سنت کو اپنانے والا ہے، وہ کردار میں حسینی کہلائے گا۔ کردار میں حسینی بنو۔ حسینی صرف زبان سے انسان نہیں بن جاتا، حسینی کردار سے بنتا ہے۔ قیامت کے دن امام حسین تم سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے جس چیز کے لیے شہادت دی اور جو چیزیں تم تک پہنچائی، کیا تم نے ان چیزوں کو اپنایا یا ان چیزوں کو اپنا لیا جس کی خاطر میں نے یزید سے جنگ کی تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ حسینی وہ ہے جو شریعت کا تارک نہیں ہے۔ حسینی وہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کو تھامے ہے۔ حسینی وہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت اور سنت کا پابند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار اور گفتار میں حسینی رکھے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عباس ہو حسین ہو قاسم ہو زین ہو، عباس ہو حسین ہو قاسم ہو زین ہو، جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، اکبر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، زینب کی ابتلا کو ہمارا سلام ہو، زینب کی ابتلا کو ہمارا سلام۔ جو ہو گیا نثار نانا کے دین پر،
نثار نانا کے دین پر اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو جو جان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو